عوام کے زور پہ چارسدہ، کرک، سوات، بنیر، دیر، یہ ثوابی، مردان، ہر جگہ پہ ہم نے کنونشن کیے. نہ ہمیں ایک سپاہی تک کی سیکیورٹی دی گئی. کہیں پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی ترس کیا ہو کہ کہیں کوئی دہشت گرد. جبکہ میں آپ کو بتا دوں، جس کنونشن میں جاتا ہوں مجھے حکام کی طرف سے میسج آ جاتا ہے کہ جی آپ کے پیچھے خودکش آ رہا ہے. اور میں نے کہا کبھی تو ملاقات ہو جائے گی، آنے دو بھائی کو. اچھا بلوچ صاحب آج میں نے ایک سوال کیا تھا وہاں پہ الیکشن کمیشن، جب آپ کا وہاں پہ انٹرا پارٹی ہوا، وہاں پہ ایک پولیس افسر آئے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کیوں پکڑتے ہو، کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ ان کا جواب تھا کہ آپ این او سی نہیں لیتے، ان کی جو نگران حکومت ہے اس کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم گرفتار کرنے پہ مجبور ہیں. جی وہ این او سی جو ہے نا، پورے 10 دنوں میں جمعیت علماء اسلام نے 3 جلسے کیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے، دیر میں پروگرام کیا، انہوں نے نوشہرہ میں کیا، پشاور میں جلسے کیے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے 8 ایونٹ ہوئے. یہ 10 دنوں کی بات بتا رہا ہوں. اس دن میں ہم نے ہائی کورٹ میں بھی بتایا. ANP کے جلسے جاری ہیں، سب کو این او سی مل رہے ہیں، بس ہمارے لیے انہوں نے حرام کیا ہوا ہے. تو اپنے جیب بھی یہی رکھیں. مروت صاحب ایک سوال ہے، پارٹی مشکلات کا شکار ہے، خان صاحب بند ہے، وائس چیئرمین بھی بند ہے، اور یہ تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ وکلا کے اندر دھڑے بندی کی جا رہی ہے. دھڑے بندی تو پہلے سے تھی، وہ کون کرائے گا؟ مل بیٹھ کے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، مل بیٹھ کے تمام وکلا کو ایک پریس ریلیز جاری کرتے تو بہتر نہیں ہوگا پارٹی کے لیے؟ دیکھیے میری عرض سن لیں. یہ وکلا بڑی مشکل مخلوق ہے. ان کی دھڑے بندی جو ہے نا قیامت آ جائے گی، ختم نہیں ہوگی. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پشاور کے اندر کنونشن کیا، وہاں پہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے. پاکستان کے سب سے پرانا جو شہر ہے وہ اس ٹائم لاہور ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں. تو اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ پنجاب سے آپ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے، حمایت ختم ہوگی اور KPK میں ابھی برقرار ہے؟ کہیں یہ میسج تو نہیں دینا چاہ رہے تھے؟ KP میں ہمیں یہ کم از کم ایک مارل سی اسٹرینتھ تھی کہ جی چونکہ وہ جو علاقہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ وہاں پہ پاپولیرٹی ہے، ورکر تھے، اور ہمیں اندیشے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنے تئیں اپنی وزڈم کے مطابق ایک وینیو چوز کیا. اور یہ پارٹی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جس کا الیکشن کمیشن یا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. چیلنج کرے گا، ان کے پاس کوئی جواز ہوگا تو عدالتوں میں جائے گا، عدالتوں میں ہم دیکھیں گے. میں چونکہ انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملات میں ملوث نہیں تھا، میں یہ کنونشن کے سلسلے میں ثوابی گیا ہوا تھا، تو مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. میری ابھی چیئرمین جو نو منتخب چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب سے میں نے ان کو مبارکباد دی. مختصر سی میری بات ہوئی، باقی فون بہت سارے آئے ہیں، میری کسی سے بات نہیں ہوئی ہے کہ اصل حالات کیا ہے. مروت صاحب ایک چیز کہ بلا مقابلہ ایک کینڈیڈیٹ منتخب ہو جاتا ہے کسی پارٹی کا چیئرمین، تو کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ قانونی کیا اس کی حیثیت ہے آپ کیا؟ یہاں پہ تو بس PTI والی تو ہر چیز چیلنج ہو سکتی ہے. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر کتنی سکت ہے؟ جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور پارٹی سے ہٹایا جا رہا ہے، اس وقت وکلا ہی رہ گئے ہیں، تو آپ وکلا کے اندر کتنی سکت ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سکت جو ہیں وہ دار و مدار ہیں ہر شخص کی اپنی ساخت پہ، انرجیز پہ، اس کی گرومنگ پہ. اگر اور ہمت جو ہے نا وہ اپنے اندر سے ہوتی ہے، یہ کوئی دائیں بائیں سے نہیں آتی ہے، نہ کوئی یہاں آپ پہ نازل ہوتی ہے. بیان دیا ہے کہ عمران خان ایک فتنہ تھا، دفن ہو گیا، اب اس کی تدفین آخری مراحل پر ہے. کس طرح رسپونڈ کریں گے پروفیسر ساجد میر صاحب کو؟ دیکھیں، اس کے نام کے ساتھ پروفیسر کا لفظ نہ لکھیں. وہ پروفیسر ہوتا، کوئی عالم ہوتا، تو ایک پاپولر لیڈر کے لیے یہ اتنا گھٹیا لفظ استعمال کرتا. سامنے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں اور پھر زبان جو ہے ان کی اتنی گری ہوتی ہے کہ شاید شیطان بھی ایسے الفاظ نہ ادا کرے. تو یہی میرا جواب ہے. شیر افضل مروت صاحب بتائیے گا، حیدر مہدی صاحب نے آپ کو وکیلوں نے ہائی جیک کر لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے دور ہو گئے اور وکلا آگے آگے؟ نہیں، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں، نازک وقت میں، وکلا جو ہیں وہ چونکہ تربیت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسے حالات میں شاید ڈٹ سکتے ہیں. تو اور یہی اس کے پیچھے محرک بھی ہیں کہ پنجاب میں وہ وکلا کو جو ہیں
ٹکٹیں دینے جا رہے ہیں. حالات ہی آپ کے سامنے ہیں. کوئی اور دوسری صورتحال کوئی لیڈر اگر ہم اس موقع پہ جو ہیں پارٹی جو ہیں وہ قربان کر سکتی ہے، کیونکہ چیئرمین کی نشست سنبھالنا ان حالات میں کوئی آسان کام نہیں ہے. نرمل صاحب بتائیے گا سر، حیدر مہدی صاحب جو کہ سابقہ فوجی افسر تھے، ان کو ابھی سزا بھی ہوئی ہے. انہوں نے آپ پہ بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے. انہوں نے کہا آپ لندن اپنی مرضی سے گئے تھے، خان صاحب نے آپ کو نہیں بھیجا تھا، اور جب آپ کو وہاں فیم ملنا شروع ہوا تو پھر آپ نے وہاں پہ جلسے کرنے شروع کر دیا اور فنڈ ریزنگ بھی کی ہے، اور جو ہے نا آپ کو جو ہے 2 مہینے پہلے جو ہے لانچ کیا گیا ہے. سر کیا کہیں گے اس بیان کے اوپر؟ بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ شخص جو ہے نا پاکستان کی ریاست کے خلاف بیٹھ کے اور پی ٹی آئی کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو یہ جتلاتا ہے گویا میں خان کا کوئی سپورٹر ہوں، اور اسی پہ اپنی روزی روٹی چلاتا ہے، ریاست پہ بھونگتا ہے. کبھی اس نے پاکستان فوج پاکستان کی ریاست کے حوالے سے کوئی اچھی بات نہیں کی ہے. یہی میرا خان نے یہ مجھے بیانیہ دیا جو میں نے لانچ کیا کہ ہم ریاست کے دشمن نہیں ہیں، ہم شہداء کے دشمن نہیں ہیں، ہم پاکستان آرمی کے دشمن نہیں ہیں، یہ ہماری فوج ہے، یہ ہماری ریاست ہے. اب ان کو یہ اپنے روزی کے لالے پڑ گئے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی والے اس بیانیے پہ چل گئے تو ہم کہاں سے کھائیں گے. باقی جو ہیں اس نے جو الزامات لگائے ہیں